بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حالیہ دنوں میں سائبر کرائم کی طرف سے دانیہ شاہ کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ اس کا پس منظر کیا ہے، آئیں دیکھتے ہیں۔ دانیہ شاہ کے اوپر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو قتل کرنے اور انہیں بلیک میل کرنے کا الزام ہے۔ ہوا یہ کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی یہ تیسری بیوی ہیں دانیہ شاہ، جو کہ ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، سرائکی علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ اگرچہ یہ بات بھی ڈسپیوٹڈ ہے کہ یہ سیدہ ہیں یا نہیں ہیں، اگرچہ دانیہ شاہ ان کا نام ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ دانیہ شاہ ان کا نام ہے یا نہیں ہے۔ اس سے پہلے سب سے پہلے جو ان کی بیوی ہیں بشرا بی بی، ان کے ساتھ ان کا ازدواجی رشتہ تھا اور ان سے ان کی اولاد بھی ہے، اور کافی جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ جو معروف ان کی اولاد ہے وہ بشرا بی بی سے ہی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے سیدہ طوبہ سے جو ہے وہ نکاح کیا۔ وہ شادی ان کی 3-4 سال جو ہے وہ چل پائی، اس کے بعد مزید ڈسپیوٹس کھڑے ہو گئے اور وہ ڈائیورس ہو گئی۔ اس کے بعد آخری شادی جو ہے انہوں نے دانیہ شاہ سے کی۔ اب دانیہ شاہ کے ساتھ جو بظاہر نظر آ رہا ہے، جس طرح کی میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر معلومات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ یہ کسی محفل میں جو ہے وہ شامل ہونے کے لیے ان کے دانیہ شاہ کے آبائی گاؤں یعنی کہ سرائکی علاقے میں ملتان کے قریب وہاں گئے، تو وہاں ان کی ملاقات اس گھرانے سے ہو گئی، اور جن لوگوں کے ہاں یہ مہمان تھے انہوں نے تعارف کرایا دانیہ شاہ لوگوں کے گھر والوں سے، اور ان کا ایک رشتہ ہو گیا۔ اگرچہ دانیہ شاہ کا یہ کہنا ہے کہ میری جو جان پہچان تھی، یا میرا جو میں جس طریقے سے پہچانتی تھی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو، وہ بچپن سے پہچانتی تھی، اور میری والدہ جو ہے وہ مجھے ڈاکٹر عامر لیاقت کا نام لے کے چپ کرایا کرتی تھی بچپن میں۔ صحیح ہے۔ دانیہ شاہ کی ایج جو ہے وہ ٹوٹلی 18-19 سال جو ہے وہ تھی، زیادہ ان کی ایج نہیں تھی۔ اب ہوا کیا کہ یہ سارے مسائل بنے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کراچی کے پلے ہوئے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ بولنے کا فن ان کے پاس باہر کف تھا، یہ اچھے طریقے سے بول لیتے تھے، اچھے ایک سپیکر تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کو جو ہے وہ بہت جلدی پاپولیرٹی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ملنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے جیو ٹی وی کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے پولیٹکس میں ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے قدم رکھا اور ایم این اے رہے، اور جو ہے وہ اوقاف کے محکمہ کے جو ہے وہ سربراہ بھی رہے۔ اس کے بعد کافی عرصے تک کٹ آف رہے، اور پھر پرویز مشرف کے دور میں پھر انہوں نے سیاسی معاملات کے اندر جو ہے وہ قدم رکھا۔ پھر کرتے کرتے آپ یہ سمجھیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کا آخری جو ٹائم تھا، یعنی کہ زندگی کے آخری جو ایام تھے، اس میں تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق بنا، اور تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے انہوں نے جو ہے وہ ایم این اے کا الیکشن لڑا، جو جیتے اور ایم این اے بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے تحریک انصاف کو بھی 3 سال بعد تقریباً یا 2.5 سال بعد جو ہے خیر آباد کہہ دیا۔ لیکن ان کی موت جو ہے اس وقت تک ایک ڈسپیوٹ بنی ہوئی ہے۔ موت کے حوالے سے جو ہے جو دانیہ شاہ کا کہنا ہے اور جو ان کے ملازمین کا کہنا ہے وہ یہ کہ ان کے کمرے کے اندر دھواں بھر گیا تھا جو ہے جنریٹر چلنے کی وجہ سے، اور ان کا کمرہ چونکہ بند تھا، لاک تھا، اس وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن باہر کے اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب دانیہ شاہ کی جو ہے دانیہ شاہ کا کیا کردار ہے؟ دانیہ شاہ کے اوپر جو اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، دانیہ شاہ کون ہے؟ اس کے پیچھے کوئی بڑا نیٹ ورک ہے؟ یہ جو ہے وہ یہ چاہتے کیا ہیں یہ لوگ؟ اور اس نے کس طریقے سے جو ہے ڈاکٹر عامر لیاقت کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، یعنی کہ ان کو موت کی نہج تک جو ہے وہ پہنچایا ہے؟ اس کی کیا وجہ بنی؟ تو دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایک منجے ہوئے سیاستدان تھے، اور ان حالات میں سیاست میں یہ کام کرتے رہے کہ جن حالات میں بہت مشکل تھا۔ ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا ایک تعلق رہا، پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے پیچھے بھی یہی ریزن تھا کہ جی میں ایم کیو ایم کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور میں اپنا ایم کیو ایم سے رشتہ جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتا۔
اس کے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایک بہت اچھے اسپیکر تھے، میڈیا کے اوپر ان کا ایک بہت بڑا اثر و رسوخ موجود تھا۔ جیو ٹی وی کے ساتھ کس طرح سے منسلک رہے، ARY کے ساتھ کس طرح سے منسلک رہے، بول ٹی وی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کیا جو ہے رشتہ رہا، صحیح ہے، اور گیم شو ایسے نہیں چلے گا، اور اس طرح کے بہت سارے پروگرامز جو ہے وہ کرتے رہے، مذہبی پروگرام کرتے رہے۔ ان کی شخصیت ہمیشہ سے ڈسپیوٹڈ رہی، صحیح ہے۔ کبھی ان کے اوپر جو ہے وہ یہ سوالات اٹھائے جاتے تھے کہ جی وہ ڈانس کرتے تھے، صحیح، مختلف جگہوں پہ انہوں نے ڈانس کیا۔ ناگن ڈرامہ جو ہے آتا ہے، اس کی جو ہے میمکری کرتے ہوئے انہوں نے ناگن کی طرح جو ہے وہ ڈانس کیا، یہ ان کے لیے کوشچن مارک بن گیا۔ پھر جو ان کی بارہا شادیاں کرنا ہے، پہلی شادی پھر دوسری پھر تیسری شادی کرنا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا سوال لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے، اور وہ اس وقت بھی لوگ سوالات کرتے تھے اس طریقے کے۔ یہ ساری جو چیزیں تھیں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ شبہات لوگوں کے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں۔ تو آخر کار جو ہے کیا ہوا کہ اتنا تیز ترین انسان اور اتنا سمجھدار انسان جو ہے وہ دانیہ شاہ جیسی لڑکی کے ہاتھ آ گیا، اور وہ دانیہ شاہ جو کہ ایک سادہ اور گاؤں کے علاقے کی پلی ہوئی تھی، اس نے جو ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو اس نہج تک پہنچا دیا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے اپنی زندگی کا خود خاتمہ کر لیا، جیسا کہ آج تک بتایا گیا ہے۔ اور اس کی رد میں نہ ان کے گھر والوں نے کوئی بات کی ہے، نہ پاکستان کی کسی ادارے نے کوئی بات کی ہے۔ یہی بات ہے کہ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو حالات پیدا کیے گئے، اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو کے اس نہج تک پہنچ گئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا خود ہی خاتمہ کر لیا۔ اچھا، اب دیکھنا کیا ہے کہ یہ جو آخری معاملات چلتے ہیں اس کے اندر دانیہ شاہ کا کیا کردار رہتا ہے۔ اب جو ہے دانیہ شاہ وہ ان کی وائف ہیں کہ جنہوں نے ان کی جو ہے پرسنل ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کی ہیں۔ اب پرسنل جو ویڈیوز تھیں وہ جس موبائل سے بنائی گئی تھیں ابھی تک وہ موبائل ریکور نہیں ہو سکا ہے، لیکن دانیہ شاہ کا یہ کہنا ہے، جب سائبر کرائم والوں نے دانیہ شاہ کو پکڑا تو دانیہ شاہ کا یہ کہنا تھا کہ جس موبائل سے وہ تصاویر اور وہ ویڈیوز بنائی گئی ہیں وہ موبائل ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، اور میں مزید ویڈیوز بھی جو ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کی شیئر کروں گی، صحیح۔ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑا ہاتھ دانیہ شاہ کے پیچھے موجود ہے جس نے دانیہ شاہ سے یہ سارا کام کروایا ہے، ورنہ کوئی عورت بھی اس حد تک نہیں گر جاتی کہ اپنے شوہر کی اپنے ساتھ بنائی کی جو ویڈیوز ہیں یا جو ان کی بغیر لباس کے ویڈیوز ہیں وہ شیئر کرے۔ کوئی بھی عورت اس حد تک نہیں گر سکتی، چاہے جتنے اختلافات اس کے آ جاتے ہیں، جتنے مسائل زندگی میں، جتنے پریشانیاں زندگی میں آ جاتی ہیں، لیکن کوئی بھی عورت اپنے سابقہ شوہر یا اپنے موجودہ شوہر کی اس حد تک جو ہے وہ تضحیک نہیں کرتی جس حد تک دانیہ شاہ گئی ہے۔ تو یہ اس کا کردار جو ہے بتاتا ہے دانیہ شاہ کا کہ اس کے ساتھ جو ہے بہت سارے لوگ ملے ہوئے ہیں اور اس کو شہ دے رہے ہیں اور اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے جتنا بھی کرنا چاہو، یعنی کہ جو ہماری پلاننگ کا حصہ ہے تم یہ کرتی جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے کو جو ہے اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جیسی شخصیات جو ہے وہ جب ایک فیم حاصل کرتی ہیں، ایک شہرت حاصل کرتی ہیں، تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے ان کا اور کیا معاملات بنتے ہیں۔ انسان کو شہرت کے حوالے سے اتنی زیادہ جو ہے وہ فکر نہیں لاحق ہونی چاہیے۔ شہرت ویسے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ اس کا کوئی مثبت کسی زندگی میں، کسی انسان کی زندگی میں کردار ہوتا ہے۔ اگرچہ جو ہے شہرت کرنا، کوئی شہرت حاصل کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ایسے اس شہرت کا مقصد اگر یہ ہو کہ وہ اس کی ذات کو جو ہے وہ دنیا پہچانے، تو پھر
یہ جو ہے وہ دکھاوے میں آ جاتی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی انسان اتنی شہرت حاصل کر لیتا ہے، اتنا جو ہے مقام حاصل کر لیتا ہے، تو اسے جو ہے وہ اپنی جو ایک زندگی ہے اس کے اوپر نظر دوڑانی چاہیے کہ میں کہیں کسی بھی وجہ سے کچھ حدود جو ہے وہ کراس نہ کر بیٹھوں، اور دانیہ شاہ جیسی لڑکیوں سے کسی کا واسطہ نہ پڑ جائے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہیں جب انسان کو شہرت ملتی ہے۔ تو شاید یہ ایک مسٹیک تھی، ایک غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس طرح کی مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔